السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت اس عنوان سے جو موضوع، اس کے تحت جو موضوع ہمارا آپ کا چل رہا ہے وہ بدعت سے متعلق ہے، اور بدعت کے بارے میں کچھ مقدمے اور تمہید کی باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہیں۔ مزید جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو پڑھی ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں جو ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں، اور یہ بات آئی تھی کہ وہ شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یعنی آپ کی اتباع اور پیروی۔ اس میں سے کوئی بھی شرط اگر نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ سنت ہے، اور جو چھوڑا ہے وہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے تو کرنا سنت ہے، چھوڑا ہے تو چھوڑنا سنت ہے۔ فعل سنت ہے، ترک فعل سنت ہے۔ اس کی مثال اگر ہم سمجھیں تو جس عبادت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیا ہے؟ وہ نہ کرنا ہی سنت ہے، ترک کرنا ہی سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن عیدین، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اطلاع دینا، وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو فجر کے لیے اذان ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت، زوال کے وقت ظہر کی، اور ایسے ہی عصر کی، مغرب کی، اپنے اپنے وقت کے نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے اذان مشروع ہے۔ اب اگر بظاہر آپ دیکھیں تو عیدین کا، عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کا اعلان کرنا دیگر نمازوں کے مقابل میں اور زیادہ بظاہر ہماری اور آپ کی عام سوچ کے اعتبار سے، کیونکہ بہت بڑی تعداد کو اکٹھا ہونا ہے، بڑی جماعت مصلی میں، عیدگاہ میں، یا اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے عیدین کی، تو بھی ظاہر ہے کہ اس میں سارے کے سارے ایک وقت میں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مرد ہوں خواتین ہوں، بچے ہوں، سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ خبر اور بڑے پیمانے پر عام ہونی چاہیے کہ نماز عید الفطر کا وقت ہو چکا ہے، نماز عید الاضحیٰ کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن عیدین میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمائی ہے، یعنی آپ نے عیدین میں اذان نہیں دی ہے، نہ اذان دینے کا حکم دیا ہے۔ تو ترک اذان عیدین کے اندر یہ سنت ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے، اور عیدین کے لیے اذان نہ دینا، اذان چھوڑ دینا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے دفن کے سلسلے میں اسے نہلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب دفن کرنا ہے، صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی اور دفنا دینا ہے۔ صلاۃ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے اعلان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اذان نہیں ہے، جبکہ صلاۃ جنازہ بھی ایک صلاۃ ہے، میت پر دعا کی نماز ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی اذان کا طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ تو اب یہ بھی عبادت ہے نا، عبادت ہے، اجر و ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پہلی تکبیر کہی جائے گی تو کیا پڑھا جائے گا، دوسری تکبیر، تیسری، چوتھی، سارے احکام، سارے مسائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ صلاۃ جنازہ کی فضیلت، ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر، ساری باتیں بیان کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اذان کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بطور مثال ہے، بطور مثال
کہ یہاں پر بھی کوئی بھی اذان کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، جبکہ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور بڑائی کا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی ہے، آپ کا ترک اذان ترک کرنا ہی سنت ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ اذان دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، یعنی اجر کے لیے، ثواب کے لیے کام کریں، تو ایسی صورت میں وہ کیا بن جائے گا؟ ایسی صورت میں وہ بدعت ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑ دیا ہے اسے چھوڑ دینا سنت ہے۔ اگر ہم کریں گے تو بدعت ہوگی وہ چیز، اور اس کا اجر و ثواب ملنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی سزا دے گا، ہمیں اس پر گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ یہ صرف اور صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے تو اس کا چھوڑ دینا سنت ہے۔ اور اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو، یعنی عمل اور فعل کے اسوے کو، یعنی کرنے کے اسوے اور آئیڈیل کو کر کے اور کرنا ہے، اور ترک عمل چھوڑ دینے کو اسوہ بنا لینا، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا، اس پر عمل کیا، اسے برتا۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو بہت ساری بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس میں آپ نے بدعت پر نکیر فرمائی، منع فرمایا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے آثار ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے عملی کردار اور رویے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یا اس سے پہلے ہم نے آپ نے دو مثالیں بطور مثال دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح سے صحابہ کرام اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھی یعنی تابعین اپنے اپنے دور میں بدعتوں سے تنبیہ کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرنا سنت، جو نہیں کیا ہے اسے نہ کرنا سنت، اس کی مخالفت کرنا بدعت۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا، کوفے کی جامع مسجد میں جو کچھ عمل بعض مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا، ہے نا، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات وغیرہ، اور 100 مرتبہ وہ لوگ بیٹھ کر کے مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو جا کر کے تنبیہ کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے ساتھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ، یہ ذمہ داری نبھائی، اور ان لوگوں کو جو اس حلقے میں بیٹھ کر ذکر و اذکار اس نئے طریقے سے کر رہے تھے انہیں تحذیر یعنی ڈرایا، تنبیہ کیا، چوکنا کیا، آگاہ کیا۔ اور ایسے ہی حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین کہلاتے ہیں، ان کی ایک مثال آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کر کے کئی رکعتیں پڑھنے والے کو انہوں نے ڈانٹا، تنبیہ کیا، اور انہیں جب اس شخص نے اعتراض کیا کہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی عیب کی چیز تو نہیں ہے، گناہ کا کام تو نہیں ہے، کیا نماز پڑھنے پر مجھے گناہ ملے گا، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن نماز کا جو طریقہ تو نے اختیار کر رکھا ہے، تعداد یا وقت یا اس کی صفت یا اس کی کیفیت، وہ خلاف سنت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ تو تحذیر کرنا، تنبیہ کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا، خاص طور پر صحابہ کرام کا اور ان کے بعد تابعین کا طریقہ تھا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج تک الحمدللہ ائمہ، علماء، فضلاء اور مخلصین اس مشن پر چل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا۔ سنت کے نشر و اشاعت کا مشن، اور ایسے ہی بدعات کی سے تحذیر، تنبیہ، آگاہی، اس سے ڈرانا، اسے چوکنا کرنا، اس کی سزا، اس کا گناہ دنیا میں، آخرت میں، اس سلسلے میں وعیدیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے سامنے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اثر ہے۔ آئیے ذرا ان دونوں باتوں کو سمجھیں، اس سے یہ پیغام آپ کے سامنے دینا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کو، ہم کو یہ پیغام دینا ہے کہ بدعت سے تنبیہ اور آگاہ کرنا
یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، سلف صالحین کا منہج، سلف کا طریقہ، سلف کا راستہ، سلف صالحین کے منہج کی حقیقت، یہ ہمارا عنوان ہے، اور اسی ضمن میں یہ ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی سلف کا طریقہ تھا کہ بدعات کی پرکھ کرنا اور بدعات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس سے خود چوکنا اور آگاہ رہنا، اور ایسے ہی دوسروں کو اس سے چوکنا کرنا، ڈرانا اور آگاہ کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا منہج تھا۔ یہی سلف صالحین کا منہج ہے، صحابہ کا، تابعین کا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کل عبادت، غور سے ان الفاظ کو، ان آثار کو، ان اقوال کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کل عبادت، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ قاعدہ ہے، ایک پرنسپل بن گیا، ایک اصول بن گیا۔ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ کیا ہو، یعنی ہر وہ عبادت جسے کر کے جو عبادت کر کے صحابہ کرام نے اجر و ثواب نہ حاصل کرنا چاہا ہو، فلا تعبدوها، تو تم بھی اسے عبادت سمجھ کر کے نہ کرو، اور تم بھی اس کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے آپ کو اجر و ثواب کا مستحق بنانے کی کوشش مت کرو۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے اسلاف اس سلسلے میں کتنی زیادہ آگاہی رکھتے تھے، کتنا بڑا قاعدہ ہے۔ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، جو عبادت نبی کے صحابہ نے نہیں کی ہے تم نہ کرو، جو عبادت نبی کے صحابہ نے نہیں کی ہے وہ عبادت تم نہ کرو۔ یعنی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جس چیز کو بطور عبادت کیا ہے وہ عبادت ہے، آپ کریں، ہم کریں، اور جس چیز کو انہوں نے عبادت نہیں سمجھا ہے اسے نہ انجام دیں۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو صحابہ کرام کا اسوہ، صحابہ کرام کا آئیڈیل۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، حذیفہ کون ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، یہ کہے جاتے ہیں۔ حذیفہ چوٹی کے امام، صحابہ کرام کے چوٹی کے علماء، اور گہرے علم اور گہری بصیرت کے مالک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی ہے وہ عبادت تم نہ کرنا۔ یہ کس سے کہا ہوگا انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو آپ نے تابعین سے کہا، اور صحابہ کرام کو آئیڈیل بنایا، کہا صحابہ کرام آئیڈیل ہیں، جس چیز کو انہوں نے عبادت نہیں سمجھا اسے تم بھی عبادت نہ سمجھو۔ گویا کہ جو کچھ ترک کیا نبی علیہ السلام نے، چھوڑ دیا، اسی کو نبی کے صحابہ نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اسے تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، اسے تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، عبادت سمجھ کر کے اسے انجام نہیں دینا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی بارگاہ میں نیکی پیش کرنے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ جو نبی کے صحابہ نے عبادت نہیں کی ہے، جسے عبادت نہیں سمجھا ہے، اسے تم عبادت نہ سمجھو، جو عبادت نبی کے صحابہ نے نہیں کی ہے وہ عبادت تم نہ کرو۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ اس میں ایک تو بدعت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، صحابہ کرام کا مشن سمجھ میں آ گیا، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کرام کی بات عام کہی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور آخری جو اہم بات سمجھ میں آئی اس قول سے وہ یہ کہ ترک عبادت بھی ویسے ہی سنت ہے جیسے فعل عبادت سنت ہے، جیسے عبادت کا کام کرنا سنت ہے ایسے ہی ترک عبادت بھی سنت ہے۔ اگر نبی نے نہیں کیا ہے اسی لیے صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے، اور اسی لیے تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مخاطب رہے ہوں گے تابعین سے، لیکن ظاہر ہے کہ تابعین سے مخاطب ہیں تو ضمناً تبع تابعین، ان کے بعد والے آج تک اور قیامت تک سبھی لوگ اس کے مخاطب ہیں، اور یہ حضرت حذیفہ سبوں سے مخاطب ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور یہ قول، یہ اثر اس پہلے والی بات کی اور زیادہ کھل کر کے وضاحت کرنے والا قول ہے، بڑا ہی عظیم الشان، بڑا ہی اہم، اور اس میں اس بات
کی وضاحت 2-3 لفظوں میں کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، یہ 4 الفاظ، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، یہ 4 بلکہ 5 الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کر دیے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ یہ باتیں، اس میں کون سی بات بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات اتبعوا، اتباع کرو، اتباع کرو۔ اتباع کا معنی ہم نے اس کتاب کے مقدمے کے بعد تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ اتباع کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، قرآن کریم کی آیات کے دلائل، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے دلائل، صحابہ کرام اور سلف امت کے عملی اسوے کے دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال بھی سامنے آئے تھے کہ صحابہ کرام کی باتوں کو بھی بعض ائمہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ تو اتباع کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اتباع پیچھے پیچھے چلنا، آگے کا نشان دیکھنا اور اسی نشان کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے اتباع۔ اب یہاں پر اگلا لفظ کیا ہے، وَلَا تَبْتَدِعُوا، اتباع کرو جو کچھ نشان تمہیں ملتا ہے، قرآن کا نشان، سنت کا نشان، صحابہ کرام کا اثر، تم اسی نشان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ اتنی بات واضح ہو گئی کہ ہمیں کس پر عمل کرنا ہے، اتباع کرنی ہے۔ اللہ کا کلام، نبی علیہ السلام کا فرمان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کا فہم کیا ہے، اسی کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگلا لفظ ہے وَلَا تَبْتَدِعُوا، اور بدعتیں نہ بناؤ، بدعتیں ایجاد نہ کرو، نئی نئی چیزیں دین کے اندر اجر کی غرض سے، ثواب کے حصول کی غرض سے، نیک نیتی سے، اللہ کی قربت کے لیے کوئی نئی چیز دین کے اندر نہ نکالو، اس پر عمل نہ کرو۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس وقت خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 2 الفاظ استعمال کیے گئے نا، ایک لفظ ہے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ ہے جس میں بدعت ایجاد کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور بدعت کا ایجاد کرنا جیسے منع ہے، ایسی ایجاد کردہ بدعت پر عمل کرنا بھی منع ہے۔ بدعت کا ایجاد، بدعت کی ایجاد کرنا بھی کیا ہے، بدعت کی ایجاد بھی منع، اور بدعت ایجاد کردہ اگر ہو، کسی اور نے بدعت کی ایجاد کی ہو، دین کے اندر کوئی نیا طریقہ نکال لیا ہو جس کی کوئی اصل نہ ہو، تو اس پر عمل کرنا بھی منع ہے۔ ہمارے سامنے اس سلسلے میں وہ دونوں دلیلیں ہیں صحیح مسلم شریف کی، جس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ حدیثیں آپ جانتے ہیں، ایک تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ مردود ہے۔ اس میں کیا کہا گیا، من احدثا، جس نے کوئی نئی چیز نکالی، نئی چیز کی ایجاد کیا۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا اسوہ نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح نووی کے اندر المنہاج جس کو کہتے ہیں، المنہاج شرح مسلم، شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ کتاب کا اصل نام ہے لیکن معروف نام ہے کیا اس کا، صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم، اس نام سے معروف ہے یہ کتاب۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے سے یہ راستہ پورے طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے والی حدیث لے لیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، تو ایجاد کرنا اسی کی ممانعت آئے گی۔ کل کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور کہہ دے گا کہ بھائی بدعت کر رہا ہوگا، وہ بدعت پر عمل کر رہا ہوگا، اور جب اسے ٹوکا جائے گا کہ تم بدعت پر عمل کیوں کرتے ہو، تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے ایجاد نہیں کیا ہے، میں نے بدعت بنائی نہیں ہے، میں نے بدعت نکالی نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے الفاظ جو بیان فرمائے اس سے اس کی بھی تردید ہوتی ہے کہ بدعت کی ایجاد کرنا اگر حرام ہے تو بدعت ایجاد کردہ جو پہلے سے ہے اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو عمل من عمل عملا اور من احدث فی امرنا ھذا دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے سے اس کا راستہ پورے طور پر بند ہو جاتا ہے۔ بدعت کی ایجاد بھی غلط اور باطل اور حرام اور ممنوع، اور بدعت ایجاد کی ہوئی ہو پہلے سے، ایجاد کرنے والا کوئی اور ہو، بدعت ایجاد کرنے والا کوئی اور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کوئی اس کی اصل نہیں ہے، اور اس کے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، آج 1000 سال کے بعد، 1200 1500 سال کے بعد، آج آگے چل کر کے کسی بھی دور میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، کسی بھی دور میں کوئی شخص عمل کرے اور کہے کہ پہلے سے کسی نے ایجاد کیا تھا، میں نے ایجاد تو نہیں کیا ہے، ایجاد میں نے نہیں کیا ہے، میں عمل ضرور کر رہا ہوں لیکن میں نے ایجاد نہیں کیا ہے، اور اس طرح سے اگر وہ اپنے لیے عمل کا وجہ جواز نکالتا ہو یا اس کو سنگین نہ سمجھتا ہو، خطرناک نہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری والی حدیث ہے۔ یہ دونوں الفاظ صحیح مسلم ہی کے ہیں، صحیح مسلم ہی کے دونوں الفاظ ہیں، اور ان دونوں الفاظ سے بدعت کے ایجاد کرنے کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، اور کسی نے ایجاد کیا ہو تو اس پر عمل کرنے کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ کوئی راستہ، کوئی شبہہ سنت سے باہر نکل کر کے بدعت کی ایجاد کرنے، بدعت پر عمل کرنے کا باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی حدیثوں کی روشنی میں، یہاں پر ہمیں دونوں الفاظ پر غور کرنا ہے۔ ایک ہے اتباع کا حکم، دوسرا ہے بدعت کی ایجاد کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے منع کرنا۔ آج جب سنت کے راستے کی رہنمائی اور سنت کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدعت کی قلعی کھولی جاتی ہے، بدعتوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے، بدعتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، بدعتیں جو سماج میں مسلمانوں کے بیچ میں چھوٹی بڑی رواج میں ہیں، ان بدعات کو جب فائنڈ آؤٹ کر کے اس پر رد کیا جاتا ہے، اور بدعت کی تردید دلائل سے ہوتی ہے، اہل بدعات پر نکیر کی جاتی ہے، اہل بدعات پر نکیر کی جاتی ہے کہ یہ دیکھو فلاں لوگ ہیں جو یہ بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ فلاں لوگ ہیں جو بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا، ہمارے اپنے بھائیوں کا ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام سنائیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنائیں، لوگوں کو اللہ کے کلام کی پیروی، اللہ کے کلام کی اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا حکم دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دوسروں پر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دوسروں پر رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے اور اس سے بچو اور یہ نہ کرو اور اس میں یہ قباحت ہے اور اس میں یہ مذمت ہے، ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کافی ہے کہ ہم سنت کا راستہ بتلائیں، سنت کا راستہ لوگ پالیں گے تو خود ہی بدعت سے دور ہٹ جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہمارے بھائی بہت سارے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی رائے اس طرح کا مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی رائے کے پیچھے ان کی نیت درست نہیں ہے، ان کی نیت درست ہو سکتی ہے، ان کی سوچ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں اصول کیا دیا گیا اللہ کے کلام کی آیات میں، اور ہمیں اصول کیا بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ اور صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو جو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھنے والے، سب سے پہلے آپ کی زبان سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت اور حدیثوں کو سننے والے، اور سب سے پہل اللہ کے کلام اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کرام نے قرآن و سنت سے جو کچھ سیکھا، سمجھا، برتا، عمل کیا، ان صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا اور ہمیں آنے والی نسلوں کو انہوں نے کیسے تلقین کی، آنے والی نسلوں کو انہوں نے کیا رہنمائی کی، ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ جانتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ علم کا خزانہ ہے، یہ علم کی پیٹی ہے، یہ علم کا گنجینہ اور خزانہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کنیفن ملئ علما و حکمتا، یہ چھوٹا سا جسم
علم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ دبلے پتلے چھوٹے قد کے دبلے پتلے صحابی، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلے پتلے ہاتھ اور پتلا سا جسم، لیکن علم کا سمندر اپنے اندر سمیٹ، میرے بھائیوں علم کا سمندر سمیٹے ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، جس کو علم حاصل کرنا ہو، مسائل پوچھنا ہو، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لیا کرے، اپنی معلومات کے لیے، اپنی معلومات کی اصلاح کے لیے اور مسائل میں صحیح موقف جاننے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرو، ان کو لازم پکڑو۔ یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں اتباع کرنی چاہیے۔ اب اگر اتباع کرنے کی بات کہنا کافی ہوتا کہ اتباع کا حکم دو، قرآن مانو، سنت پر عمل کرو، صحابہ کی سیرت پر عمل کرو، جیسے قرآن میں آیا، جیسے سنت میں آیا، جیسے حدیث صحابہ کرام کی سیرت میں آیا، قرآن کی آیت پڑھیں، ترجمہ کریں، معنی سمجھائیں، حدیثیں پڑھیں، ترجمہ کریں، معنی سمجھائیں، صحابہ کرام کے آثار پیش کریں، اس کے معنی سمجھائیں، اتنا اگر کافی ہوتا تو پھر ہمیں آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہتے وَلَا تَبْتَدِعُوا، اے لوگو بدعتیں ایجاد نہ کرو، بدعتوں پر عمل نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں اتباع کا راستہ بتلانا ہے، وہیں اتباع کے اپوزٹ، اتباع کی ضد، اس کے برخلاف جو چیز ہے اس سے ڈرانا، آگاہ کرنا، اس کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے سنت سمجھانا ضروری ہے، سنت کی دعوت دینا ضروری ہے، سنت کی پیروی کرنے کا مشن چلانا ضروری ہے، ایسے ہی بدعت کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، بدعت کی حقیقت کو کھولنا ضروری ہے، بدعت کی مذمت کرنا ضروری ہے، بدعت سے روکنا اور بدعت کی روک تھام کرنا بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ بغیر ضد بیان کیے ہوئے، بغیر اپوزٹ کو بیان کیے ہوئے اصل مسئلہ واضح نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ، پورے قرآن کریم کا 1/3 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان پر مشتمل ہے، لیکن صرف کیا توحید کا حکم ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ کو شاید کوئی آیت کریمہ یا اس کا سیاق نہ ملے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک سے منع نہ کیا ہو۔ جگہ جگہ آپ کو توحید کا حکم ملے گا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک کرنے سے ممانعت بھی ملے گی۔ تو توحید کو کھول کر کے اس کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کی ضد شرک کو بھی بے نقاب کریں۔ تعرف الاشیاء بازدادها وبضدها تتبین الاشیاء، چیزوں کی حقیقت کب کھلتی ہے؟ جب اس کا اپوزٹ بیان کیا جاتا ہے، اس کی ضد کو کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو حقیقتوں کی نشاندہی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی ضد کو بیان کیا جائے۔ یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کام کرنا ہے، اس کی حقیقت کب کھلے گی؟ جب اس کے سامنے ہم یہ بیان کریں گے کہ ہم یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، تب جا کر کے بات واضح ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے اس کی وضاحت کب ہوگی؟ جب یہ بتایا جائے گا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ڈوز بتلانا ہے تو ہمیں اس کی نفی بھی بتلانا ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس لیے یہ فلسفہ، یہ نظریہ، یہ رائے دراصل کتاب و سنت سے متصادم ہے، کتاب و سنت سے ٹکرانے والی رائے ہے۔ یہ باتیں عام طور پر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا اختلاف کھڑا کرنا، کیا جھگڑا کھڑا کرنا اور کیا آپس میں ٹکراؤ کھڑا کرنا، پھر تو لوگوں میں اختلاف ہوگا اور پھر یہ ان سے ٹکرائیں گے، یہ ان سے ٹکرائیں گے، وہ بولیں گے ہمارے خلاف کیوں بولا، پھر وہ بیان بازی کریں گے۔ اس طرح سے لوگ اس سے بچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ سنت تو بیان کریں لیکن بدعات پر نکیر نہ کریں۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ توحید بیان کرو، اپنے لوگوں کی بات چل رہی ہے، ورنہ ایک طبقہ تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی توحید کی بات مت کرو، عقیدے کی بات مت کرو، عقیدے کی بات کرو گے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف رونما ہوتا ہے، آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر جو خون کے رشتہ دار ہیں ان میں بھی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو توحید کی دعوت کو انتشار اور فرقہ بندی کا نام دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن ابھی اس وقت ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بھائی بڑے اچھے جذبے سے، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے ہی ہوتا تو انبیاء کا ان کی قوموں سے جھگڑا نہ ہوتا، اگر ایسا ہی ہوتا تو پوری امت کے اندر صحابہ کرام کی دعوت کے مقابلے میں مخالفین کا اختلاف نہ ہوتا، تابعین کے
کی دعوت کے مقابلے میں ان کے مخالفین کا اختلاف نہ ہوتا، ائمہ، مخلصین، مصلحین، دعات، ان تمام لوگوں کی کوششیں جو ہمارے سامنے تاریخ کے صفحات پر لکھی ہوئی ہیں، میرے بھائیو، حق بیان کرنے کے لیے، حق کو نمایاں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باطل کو بھی کھول کر کے بیان کیا جائے کہ یہ توحید کا راستہ ہے، اس کے خلاف فلاں 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 چیزیں بھی ہیں، وہ شرک کے ذرے ذرے سے واقف کیا جائے۔ اسی لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں، قید خانے میں جب اپنے ساتھی کو دعوت توحید دی تو کیا کہا؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ بتاؤ کہ یہ متفرق 1 2 3 10 20 100 نہ جانے کتنے زیادہ، یہ بکھرے ہوئے، یہ متفرق بہت سارے معبودان جن کو لوگ پوچھتے ہیں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، یہ متفرق ارباب یعنی رب، پالنہار ہے نا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ بہتر ہے جو ان سارے غیر اللہ پر جن کو معبود بنا لیا گیا ہے ان سب پر قہر کرنے والا، غلبہ رکھنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دے رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، سنکٹ میں ہیں، آزمائش میں ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی جب تھوڑا سا موقع ملا توحید کی دعوت دینے کا تو انہوں نے اس کو بھی غنیمت سمجھا۔ پہلی ملاقات، پہلا سابقہ، پہلا انٹروڈکشن، پہلا تعارف اور پہلی مجلس میں کیا پیغام پیش کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا کہ تم نہ جانے کس کس کی، نہ جانے کتنوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ سوال کر کے ان کو بے نقاب کر دیا، سوال کر کے مسکت کر دیا، انہیں لاجواب کر دیا۔ کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا یہ بکھرے ہوئے معبودان بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے جو اکیلا ہے، قہار، سب پر غلبہ رکھنے والا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یاد رکھیں الواحد القہار کی توحید کو جب بیان کرنے کا وقت آیا تو اس کو واضح کرنے کے لیے اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ بھی بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سارے انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تنہا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو یہ شبہ ختم ہو جائے گا۔ رہی بات ٹکراؤ کی، رہی بات اختلاف کی، تو آپ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ جب شرک اور توحید میں بیر ہے تو موحدین اور مشرکین میں بیر کیسے نہیں رہے گا؟ جب شرک اور توحید کے اندر بیر ہے تو شرک کے دائیوں اور توحید کے موحدین کے اور شرک توحید کے دائیوں کے درمیان بیر اور اختلاف کیوں نہیں رہے گا؟ جب توحید اور شرک میں بیر ہے تو توحید اور شرک کی کتابوں میں بیر کیوں نہیں رہے گا؟ جب توحید اور شرک میں بیر ہے تو توحید اور شرک کے لیکچرز میں، اس کی دعوت میں بیر کیسے نہیں رہے گا؟ یہ تو سوچنا ہی فضول ہے، اس کا انتظار کرنا ہی میرے بھائیوں لایانی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم توحید کی دعوت تو دیں گے لیکن کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی کشاکش نہ ہو۔ یہ تو بہت نادانی کی بات ہوگی کہ ہم یہ فلسفہ بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، اس لیے آپ توحید کے خلاف شرک کی بات نہیں کریں گے، مشرکین کی بات نہیں کریں گے۔ پورا قرآن کریم مشرکین کی تردید میں ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن کریم، یعنی پورے قرآن کریم میں آیتیں بکھری پڑی ہیں۔ اور مجھے بات یاد آتی ہے، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کوئی آیت کریمہ نہیں ہے قرآن کریم کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان نہ کیا ہو اور شرک کی تردید نہ کیا ہو۔ کوئی ایک بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے۔ بس غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے اپنے کلام کی آیتوں میں اور شرک کی تردید کیا ہے۔ یاد رکھیں، بالکل ویسے ہی سنت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے بدعت کو بے نقاب کیا جائے، بدعتیوں کو بے نقاب کیا جائے، بدعت کی مذمت کی جائے، اس کی قلعی کھولی جائے، اس کو سنت کی روشنی سے اس تاریکی کو ختم کیا جائے۔ جب تک ہم بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں حقیقتیں نہیں کھولیں گے تب تک میرے بھائیو سنت کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہاں ہم نے آپ نے یہ اثر پڑھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا ہی جملہ ہے، اتبعوا ولا تبتدعوا،
اگر اتباع کا حکم دینا کافی ہوتا تو ان کو ولا تبتدعوا بدعت سے منع کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن ابن مسعود نے کہا اے لوگو اتباع کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کہا بدعت سے بچو، بدعت نہ کرو، نہ ایجاد کرو، نہ بدعت پر عمل کرو، نہ بدعت کو پھیلاؤ، دونوں ضروری ہے بیان کرنا۔ نبی یہ بات کہاں سے آئی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہاں سے کہی؟ یہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے صحابہ کرام کے بیچ میں کی تھی، اور صحابہ کرام زار و قطار رو رہے تھے، بلک بلک کر، لوگوں کے دل دہل گئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، ایسی وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، دل تھرا اٹھے اور لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا کہا اللہ کے نبی اور وصیت کیجئے، آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی الوداع کہنے والا آدمی اپنے ماتحتوں کو وصیت کر رہا ہے، کأن هذه موعظة مودع، اس لیے آپ وصیت کیجئے، فاوصینا، آپ وصیت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ حدیث تو لمبی ہے، ارباز بن ساریہ کہ ہم سب بار بار پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن یہ نکتہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات بگڑ جائیں گے، آگے مستقبل میں بڑے بڑے اختلافات رونما ہوں گے، تم لوگوں میں سے جو میرے بعد دنیا میں زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اس موقع پر آپ نے دو وصیتیں فرمائی بڑی۔ آپ نے پہلی کیا فرمائی؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ سنت کی اتباع کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے چل کر کے دو جملے کے بعد، تین جملے کے بعد تاکید کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی ایجاد کی جانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو خبردار بچا کر کے رکھنا۔ دیکھ لیا آپ نے، سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کافی ہوتا کہ سنت کی پیروی کا حکم دے دیں اور بدعات سے بچانے کی، آگاہ کرنے کی، ڈرانے کی ضرورت نہ ہوتی، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی یہ کہنا کافی ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہنے کے بعد آگے کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی باتیں جو بنائی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں، اس سے خبردار بچ کر کے رہنا۔ پھر آپ نے انجام بھی بتایا، اگر اس میں تم پڑے تو یاد رکھنا ہر نئی چیز جو دین کے اندر آئے گی اسی کا نام بدعت ہوگا، اور ہر بدعت کا انجام گمراہی ہوگا، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے خبردار اپنے آپ کو اس سے بچانا دونوں ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ایک طرح کی یہ سازش ہے، اور رواداری کے نام پر، دوستانے کے نام پر، ٹالرنس کے نام پر، نرمی کے نام پر یہ راستہ نکالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ توحید پرست ہیں، توحید بیان کریں، آپ شرک اور مشرکین کے بارے میں بات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ سنت کی دعوت دے رہے دیجئے، آپ کو بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کا کلام اس کی دلیل ہے، نبی کی سنت دلیل ہے، صحابہ کرام کا اسوہ دلیل ہے، اور ہم اسی راستے پر چلنے والے سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، اس لیے ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی کی ذات پر نقد نہیں کیا جاتا، اس بدعت کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے، اس گمراہی کو فائنڈ آؤٹ کرنا مقصد ہوتا ہے جو اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے یا کسی فرقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ فی نفسی کسی شخصیت سے، اس کی ذات سے یا اس کی فرقے سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہوتا، اس کو براہ راست اس پر نقد کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو بات کیا تھی؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، دونوں ضروری، اتباع کرو اور بدعتوں سے بچو، عمل کرنے سے، ایجاد کرنے سے، دعوت دینے سے، اس میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ کیوں ایسا؟ فقد کفیتم، اس لیے کہ تم کو نیا نکالنے کی کہاں ضرورت ہے دین کے اندر؟ دین کے اندر تم کو نئی چیز نکالنے کی ضرورت کہاں باقی بچی ہے؟ فقد کفیتم، جو کچھ قرآن میں، سنت میں اور عملی طور پر صحابہ کی زندگی میں آ گیا وہ کافی ہے تمہارے لیے، کفایت ہو چکی۔ جتنا تم کو چاہیے تھا، جتنا تم کو جنت کے لیے، نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت پانے کے لیے ضروری ہے۔ فقد کفیتم، کافی کر دیا گیا تمہارے لیے، جو اللہ کا کلام اتر گیا کافی ہے، جو سنت آ گئی کافی ہے، صحابہ کرام کی سیرت تمہیں مل گئی وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو اتباع کرو، بدعتوں سے بچو، فقد کفیتم، اس لیے کہ تم کو نیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو چکا ہے۔
سمجھ گیا نا؟ یہ ہے اس کا معنی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ علیکم بالامر العتیق، تم پرانے والے معاملے کو لازم پکڑنا۔ عتیق پرانا، عتیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پرانا والا، بہت قدیم راستہ جو ہے۔ اب اسلام کا سب سے قدیم راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے پرانا امر معاملہ کون سا ہے؟ وہ امر ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا فی امرینا، فی امرینا لیس علیہ امرنا۔ وہی ہے سب سے پرانا والا جو اللہ کے کلام میں اتر گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل گیا، آپ کے قول میں، فعل میں، عمل میں، تقریر میں، فقہ میں، فتاوی میں، مسائل میں ڈھل گیا، اور صحابہ کرام نے عملی طور پر زندگی میں اسے برت لیا، بول دیا، سمجھا دیا، اور زندگی میں عملی طور پر برت لیا۔ یہی ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی پرانے والے راستے کو لازم پکڑو۔ علیکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزمو۔ علیکم کا معنی کیا ہے؟ الزمو، لازم پکڑو۔ میرے بھائیوں، یہی ہے وہ راستہ جس کو سلف کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہم سلفیت کی حقیقت پڑھ رہے ہیں۔ سلفیت کی حقیقت، پیچھے جاؤ، 100 سال نہیں، اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے جاؤ، وہ پرانا والا اسلام کا وہ سب سے پرانا معاملہ جو اللہ کے کلام کے اترنے کے وقت تازہ بتازہ صحابہ کرام کے سامنے اترا اور پڑھا گیا، سنا، سمجھا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اپنے قول، عمل، تقریر سے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور جس پر نبی کے صحابہ چلے اور چل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آئیڈیل، ایک نمونہ چھوڑ دیا عملی۔ علیکم بالامر العتیق، تم اسی پرانے والے راستے کو، پرانے والے معاملے کو لازم پکڑو، نئے کے چکر میں نہ جاؤ۔ دنیا میں تم نئی چیزیں ایجاد کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، جب تک کہ وہ اللہ کے دین سے، اس کے دین، اس کی توحید اور اس کی عبادت سے، اس کی رضا سے دور کرنے والی چیزیں نہ ہو، تمہیں آزادی ہے، دنیا میں ترقی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، دین کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں علیکم بالامر العتیق، تم پرانے والے راستے کو لازم پکڑ لو۔ یہی پرانا والا راستہ، یہی سلف کا راستہ ہے، یہی منہج سلف ہے، اس لیے اسی پر چلنا ہے، اسی کو لازم پکڑنا ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال ہم نے، آپ نے جو ابھی تک باتیں پڑھی ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدعت کی مذمت کیا کرتے تھے۔ ان کے اقوال، ان کے فرمودات ہمارے سامنے ہیں، اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جسے اس کے خلاف کوئی جائے، اس کے خلاف کوئی مثال کے طور پر پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف کوئی سازش کرے، اس کے خلاف کوئی غلط بات پھیلانے کی کوشش کرے، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری روشنی میں اور پورے علم کے ساتھ ہمیں اس بات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور زندگی میں برتنا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس راستے کو آنے والی نسلوں کے لیے جنت کا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ وہی پرانا والا راستہ، اسی کو سلف کا راستہ، اسی کو منہج سلف، اسی کو راہ سلف کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو لازم پکڑنا ہے، علیکم بالامر العتیق۔ پھر بہرحال ان اقوال کے بعد آگے جو باتیں آ رہی ہیں، وہاں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بدعت کی مذمت کے سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا، یہ بات بیان ہوگی، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں سلف صالحین کا منہج سلف کی حقیقت، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کی روشنی میں، ان کی دعوت کی روشنی میں، ان کے مشن کی روشنی میں اب ہمیں آگے یہ باتیں پڑھنی ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اسی مشن پر چلتے رہے، بدعت کی پرکھ کرتے رہے، بدعت کے خلاف بولتے رہے، لکھتے رہے، مسائل بتلاتے رہے، لوگوں کو آگاہ اور چوکن نہ کرتے رہے، اس میں ملامت گر کی ملامت سے خوف نہ کیا۔ انتشار، افتراق، اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگ بدعتوں سے اور بدعتوں کی نشاندہی سے زبان بند رکھتے ہیں، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن نہیں تھا۔ یاد رکھیں، بدعت کو دیکھنے والا اور اسے اگر اس کی نشاندہی کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اس سے آگاہ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، تو اس کو اس سے خاموشی اختیار کرنا شیطان اخرس، گونگا شیطان، گونگا شیطان، سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رہے یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے اور اس بات کو ہم علم کی روشنی میں جانتے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی نشاندہی کرنا، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔
یہ مختصر طور پر چند باتیں تھیں، بقیہ باتیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشن کے سلسلے میں، ان کی تحریروں کے سلسلے میں، ان کے اقوال، ان کی اقتباسات، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی مجلس میں اسے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ اصولی مباحث اور یہ اصولی باتیں سلف امت کے اقوال فرمودات کی روشنی میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کا جو منہج ہے، جو راستہ ہے اور اس کی جو حقیقت ہے، اسے اس طرح سے دلائل کی روشنی میں میرے بھائیوں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔